بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کیا مردے سنتے ہیں؟ عوام کے نزدیک مروجہ وسیلے کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ جن بزرگوں کو وسیلے کی خاطر ہم پکارتے ہیں وہ اگرچہ مردہ ہیں لیکن وہ ہماری ہر بات دور و نزدیک سے سنتے اور جانتے ہیں۔ اس لیے اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی سے سماع موتیٰ کا مسئلہ اختلافی رہا ہے۔ قرآن مجید کی واضح نصوص کی بنیاد پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بعض دوسرے علماء کی رائے ہے کہ مردے قطعاً نہیں سنتے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کفار کو جو ہدایت الہی پر کان نہیں دھرتے مردوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح مردے زندے کا کلام نہ سنتے ہیں اور نہ ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ باتوں اور تلاوت کردہ آیات سے کوئی استفادہ نہیں کرتے، تو گویا یہ لوگ بھی مردہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، سورۃ النمل آیت 80۔ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پیٹ پیرے بھاگ رہے ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، سورۃ الروم آیت 52۔ پس آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پیرے بھاگ رہے ہوں۔ اور اسی طرح کی دوسری آیات کی روشنی میں عام طور پر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ، عام مفسرین کی یہی رائے ہے۔ امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف جامع البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فرمان الہی ایک مثال کے طور پر آیا ہے، جس کا معنی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین جن کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور قرآن مجید کے ذریعے جو نصائح پیش کیے جا رہے ہیں اس کی سمجھ ان سے چھین لی ہے، لہذا آپ انہیں سمجھا نہیں سکتے، جس طرح کہ آپ ان مردوں کو بھی نہیں سمجھا سکتے جن کی قوت سماع کو اللہ نے چھین لیا ہے۔ تھوڑا آگے فرماتے ہیں اس آیت کے معنی میں جو کچھ ہم نے کہا ایسا ہی اہل تأویل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے اللہ نے کافر کی مثال پیش کی ہے کہ جس طرح مردہ پکار کو نہیں سنتا اسی طرح کافر بھی نہیں سنتا۔ مشہور مفسر امام ابن عطیہ اندلسی اپنی مشہور تفسیر المحرر الوجیز میں فرماتے ہیں اللہ نے ان کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ خواہ مردوں سے بات کی جائے یا کافروں سے بات کی جائے دونوں صورتوں میں مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یعنی الکفار لِتَرْكِهِمُ التَّدَبُّرَ فَهُمْ كَالْمَوْتَى لَا حِسَّ لَهُمْ وَلَا عَقْلٌ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کافروں کو، اس لیے کہ وہ تدبر سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہ مردوں کی طرح ہیں جنہیں نہ ہی احساس ہے اور نہ ہی عقل۔ تفصیل کے لیے مزید دیکھیے کتاب الآیات البینات کا مقدمہ از علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
ابن تین کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الذی یوجہ القرآن والنظر ان المیت لا يسمع ولا يحس۔ قرآن مجید اور عقل سلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے نہ سنتے ہیں اور نہ احساس رکھتے ہیں۔ جمہور علماء احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ علماء احناف کے نزدیک مردے سنتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ علامہ نعمان الآلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نادر و مفید کتاب الآیات البینات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صاحبین اور ائمہ مذہب رحمۃ اللہ علیہ کا مفتہ بقول پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر ایک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ خروج روح کے بعد مردے سنتے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس بارے میں فقہائے احناف کا اجماع ہے۔ مؤلف نے اپنے اس دعوے پر دلیل کے طور پر در مختار، رد محتار، البحر الرائق، حاشیہ الطحطاوی وغیرہ کتب فقہ سے علماء احناف کی عبارتیں نقل کی ہیں۔